جہاں میں ان سچ ہے راہیں نہ خندہ جبھی کوئی ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. محترم دوستو بزرگو، اس آدمی نے آ کر سب سے پہلا سوال جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وہ یہ تھا کہ اسلام کے بارے میں مجھے بتلاؤ، اسلام کی کیا حقیقت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کے جواب میں اسلام کے جو 5 اہم رکن ہیں وہ بتلائے. پہلا رکن ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ان 5 ارکانوں میں سب سے اہم رکن یہ ہے شہادت، توحید کی شہادت اور رسالت کی شہادت، کیونکہ اس شہادت کے بغیر کوئی بھی آدمی ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. اس شہادت کے بغیر کسی بھی آدمی کا کوئی عمل معتبر نہیں ہے، اور اس شہادت کے ساتھ جو آدمی اس دنیا سے جاتا ہے وہ جنتی کہلاتا ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کی زبان پر مرتے وقت آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. تو یہ شہادت بہت بڑا درجہ رکھتی ہے اسلام مذہب میں، اس کے بغیر کسی کا کوئی عمل معتبر نہیں، اسی سے وہ ایمان میں داخل ہوگا اور اس کے ساتھ جائے گا تو جنت میں جائے گا. اس لیے سب سے اہم اور بنیادی رکن 5 رکنوں میں یہ رکن ہے شہادت. اس شہادت کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ محمد رسول اللہ. 2 حصے. پہلا حصہ لا الہ الا اللہ کی کیا حقیقت ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے. لیکن آخر اس کو اتنا اہم کیوں قرار دیا گیا؟ اس میں ایسی کیا بات ہے، اس کی کیا حقیقت ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی زیادہ اہمیت اس کو ہے؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے. مختصر الفاظ میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ انسان اللہ کو ایک مانے، اس کی توحید کا اقرار کرے، اس کے ایک ہونے کو یقینی سمجھے، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب. اور یہ ایک ماننا، اس کی توحید کا یقین کرنا اصل میں 3 چیزوں میں ہے.
کتنی چیزوں میں بھائی؟ 3 چیزوں میں۔ سب سے پہلی چیز ربوبیت میں، اللہ کے رب ہونے میں۔ اللہ کے رب ہونے میں اللہ کو ایک ماننا، اس کی توحید کا یقین کرنا، یہ ضروری ہے ایک ایمان والے کے لیے۔ ربوبیت میں ایک ماننے کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی افعال ہیں، جتنے بھی کام ہیں، ان تمام کام کو کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا یقین کرنا۔ یہ ہے ربوبیت میں اللہ کو ایک ماننے کا مطلب۔ مثال سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کا عمل ہے خلقت، پیدا کرنا، یہ اللہ کا عمل ہے، اللہ کا کام ہے پیدا کرنا۔ آسمان کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، زمین کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، انسان کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، درختوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کھیتیوں کو اگانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو ان چیزوں کو پیدا کر سکے۔ یہ ہے ربوبیت میں اللہ کو ایک ماننا۔ اگر کوئی آدمی ان چیزوں میں دوسروں کو شریک کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ دیتا ہے روزی، روزی دینے والی ذات اللہ کی، روزی دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی دوسرا ہم کو روزی نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ کو ایک ماننا۔ جتنے بھی کام اللہ کے ہیں ان تمام کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں، صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جنہوں نے یہ کام انجام دیے ہیں۔ ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا وہ یقین کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کافر تھے وہ کافر بھی اس کا یقین کرتے تھے، ربوبیت میں اللہ کو ایک مانتے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی آپ ان کافروں سے پوچھئے من خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کو کس نے بنایا؟ تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ اس زمانے کے کافر بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ربوبیت میں اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، رب اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ 3 چیزوں میں سے پہلی چیز ربوبیت میں اللہ کو ایک ماننا، دوسرے نمبر پر الوہیت میں اللہ کو ایک ماننا، یہ بھی ضروری ہے۔ الہ ہونے میں، معبود ہونے میں اللہ کو ایک ماننا۔ اگر معبود میں انسان نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو وہ بھی اپنے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ معبود صرف اللہ ہی کو مانے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جتنے بھی کام کرتا ہے، جتنے بھی کام، ان تمام کاموں کو خالص اللہ کے لیے کرے اور کسی کے لیے نہیں۔ نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی بت کے لیے نہیں۔ سجدہ کرے گا اللہ کے سامنے، کسی درگاہ کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ صحابہ نے دوسرے ممالک میں دیکھنے کے بعد تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول ہم نے وہاں دیکھا کہ لوگ اپنے علماء کے سامنے، اپنے راہبوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو ہمارا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری اس امت کے لیے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کا حق ہوتا
تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے لیے عبادت کی جا سکتی ہے۔ نبی کے سامنے جب سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو کسی ولی کے سامنے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ولی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ شرک ہے۔ الوہیت میں اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے۔ منتیں مانی جائے گی تو وہ اللہ کے لیے مانی جائے گی۔ کسی کو منت ماننا ہے، بچہ بیمار ہے، بچے کی صحت کے لیے منت ماننا ہے کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، تو منت کس طرح مانے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا تو میں اتنے روپے صدقہ کروں گا، اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، اتنے دن میں روزے رکھوں گا۔ یہ منت کا طریقہ ہے۔ منت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، یا میرے بہن کے یہاں پہ ولادت کسی بچے کی ہو جائے تو میں اجمیر جاؤں گا اور وہاں جا کر چادر چڑھاؤں گا۔ وہ تو مخلوق ہے۔ یہ منت شرک ہے۔ کسی جگہ اس طرح کسی غیر کی منت ماننا یہ تو شرک ہے، ایمان سے انسان نکل جاتا ہے۔ یہ کام تو صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کا ایک حصہ ہے کہ انسان الوہیت میں، الہ ہونے میں، معبود ہونے میں صرف اللہ ہی کو مانے، ایک مانے کہ ایک وہ ذات ہے جو معبود ہو سکتی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری بات، اللہ رب العزت کے جتنے نام ہیں اور اللہ کی جتنی صفات ہیں، ان ناموں میں اور ان صفات میں اللہ کو ایک ماننا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر اس میں بھی کوئی شرک کرتا ہے تو وہ آدمی بھی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کی صفت ہے سمیع، سننے والا۔ اللہ کی صفت ہے بصیر، دیکھنے والا۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مانند کوئی نہیں ہے، وہ بے نظیر، بے مثال ہے، اس کے مانند کوئی ذات نہیں ہے۔ انسان کو بھی سننے کی صفت دی ہے، انسان کو بھی دیکھنے کی صفت دی ہے، لیکن انسان کی دیکھنے کی صفت، انسان کی سننے کی صفت محدود ہے، اس کی حد ہے۔ وہاں تک سن سکتا ہے، وہاں تک دیکھ سکتا ہے، اور ایک وقت میں ایک چیز کو سن سکتا ہے، ایک وقت میں ایک چیز کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی ساری مخلوق کو ایک وقت میں دیکھ سکتا ہے۔ اس کے دیکھنے کی کوئی حد نہیں، اس کے سننے کی کوئی حد نہیں۔ اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ سب سے پہلے اللہ ہے، سب سے آخر میں اللہ ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء۔ مسلم شریف کے روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے، اور دعا میں یہ الفاظ کہتے تھے، انت الاول، یہ اللہ آپ ہی اول ہے، لیس قبلک شیء، آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں، وانت الآخر، آپ آخر میں بھی سب سے آخر میں آپ ہی ہے، آپ کے بعد کوئی نہیں۔ اللہ کی صفات ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ صفات میں اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کا یقین رکھنا ضروری ہے۔ اس میں شرک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہے، ان خاص صفات والے ناموں کو صرف ان صفات سے نہ پکارا جائے، بلکہ اس کے ساتھ عبد لگایا جائے۔ مثال کے طور پر رحمان اللہ کی صفت ہے، پوری دنیا پہ رحم کرنے والی ذات، سب سے بڑا مہربان یہ اللہ ہے۔ رحمان اگر کسی بندے کا نام رکھا جاتا ہے تو نام رکھنا صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ بندے کا نام رکھنا ہے، عبد الرحمن کہا جائے گا اس کو، کہ رحمان کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ اگر کوئی عبد الرحمن کو رحمان کہہ کر پکارتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، یہ حرام ہے۔ پکارنا حرام ہے تو ماننا کیوں حرام نہیں ہوگا؟ پکارنا حرام ہے۔ قدوس اللہ کی صفت ہے، پاک ہے، پاکیزہ ذات، قدوس، ہر عیب سے پاک، ایسی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کوئی آدمی اگر اپنے بچے کا نام رکھنا چاہتا ہے تو عبد القدس رکھے گا، قدوس نہیں، قدوس کا بندہ یہ رکھے گا، قدوس نہیں۔ قدوس تو اللہ کی صفت ہے، اس کو قدوس کہہ کر پکارنا حرام ہے۔
عبد القدوس کہنا چاہیے۔ تو اللہ کی صفات ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا یہ خلاصہ ہے۔ ربوبیت میں ایک اللہ کو ماننا، الوہیت میں اللہ کو ماننا، اللہ کی صفات اور اسماء میں اس کے ناموں میں صرف اللہ کو ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے۔ یہ ہے ایمان والا، پکا ایمان والا۔ میں نے بتایا کہ مکہ کے کافروں کی حالت تھی کہ وہ ربوبیت میں اللہ کو ایک مانتے تھے، لیکن الوہیت میں، الہ ہونے میں، معبود ہونے میں وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، اس لیے ان کو کافر کہا گیا۔ اور یہی کام مسلمانوں میں ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے، ربوبیت میں اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن جہاں الہ ہونے میں، معبود ہونے کی بات آتی ہے تو وہاں منتیں دوسروں کے لیے مانتے ہیں، وہاں عبادتیں دوسروں کے لیے کرتے ہیں، وہاں سجدے دوسروں کے سامنے کرتے ہیں۔ تو مکہ کے کافروں میں اور آج کے ہم مسلمانوں میں فرق کیا رہا؟ فرق نہیں ہے۔ قرآن مکہ کے کافروں کو کہتا ہے 20ویں پارے کی آیت، امن خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإله مع الله۔ کہ جس ذات نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، آسمان سے بارش نازل کی، اس بارش کے ذریعے سے بڑے بڑے باغات اگائے، جن باغات میں درختوں کو اگانے کی تمہاری طاقت نہیں ہے، کیا اس کے بعد بھی تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانو گے؟ یہ قرآن کافروں کو کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کو ایک مانتے ہو کہ پیدا کرنے والی ذات ایک ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی کرو، اپنا ماتھا بھی اسی کے سامنے ٹیکو، اپنی منتیں بھی اسی کے لیے مانو، دوسروں کے لیے کیوں؟ الہ مع اللہ۔ اس لیے پکا مومن، ایمان والا، اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ایمان کے ثبوت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کو رب ہونے میں بھی ایک مانے، معبود ہونے میں بھی ایک مانے، اللہ کے نام اور اس کی صفتوں میں بھی اس کو ایک ہی مانے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہ کرے۔ یہ ہے شہادت کا پہلا حصہ، لا الہ الا اللہ۔ توحید، خلاصہ ہے توحید، اللہ کو ایک ماننا۔ شہادت کا جو دوسرا جز ہے اس میں وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محترم دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل، نبیوں کے سردار، جسم کے اعتبار سے دیکھیں تو اعلیٰ ہے، اونچی ذات ہے، روح کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت اونچی ذات ہے، دونوں اعتبار سے وہ نبی ہے، نبیوں کے سردار ہے۔ ان کا نسب دیکھا جائے تو سب سے اونچا نسب، خاندان دیکھا جائے تو سب سے اونچا خاندان۔ حدیث کا خلاصہ ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اللہ نے اپنی مخلوق میں منتخب کیا بنو آدم کو، آدم کی اولاد کو، اور آدم کی اولاد میں اللہ نے منتخب کیا عرب کو، اور عرب کی اولاد میں اللہ رب العزت نے منتخب کیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے منتخب کیا اسماعیل علیہ السلام کو، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے منتخب کیا کنانہ کو، چنا کنانہ کو، اور کنانہ کی اولاد میں اللہ نے منتخب کیا قریش کو، اور قریش کی اولاد میں اللہ نے منتخب کیا ہاشم کو، اور ہاشم کی اولاد نے منتخب کیا مجھے۔ اعلیٰ لوگ ہیں، اونچے خاندان کے لوگ ہیں، اور اونچے لوگ ہیں سارے کے سارے جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آتے ہیں۔ جس خاندان سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ خاندان اپنے خاندانی اعتبار سے بہت اونچا ہے، خوبیوں کے اعتبار سے بہت اونچا ہے، عزت و شرافت کے اعتبار سے بہت اونچا خاندان ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے آباء و اجداد
میں سلسلہ، میرے سلسلے میں صرف نکاح کا سلسلہ چلا ہے، کسی ایک نے بھی زنا کاری نہیں کی ہے، اتنا پاک سلسلہ ہے۔ اتنی جہالت ہونے کے باوجود بھی دنیا میں جہالتیں آئی، انبیاء آئے، محنت ہوئی، جہالتیں ختم ہوئی، انبیاء گئے، جہالت واپس شروع ہوئی، اتنی جہالتوں کے باوجود جس سلسلے میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا ہے وہ خاندانی سلسلہ زنا سے پاک ہے، حرام کاری سے پاک ہے۔ اللہ نے منتخب کیا ہے وہ سلسلہ جس سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی دیکھو تو کرامتوں کا ظہور، ابھی تو نبی نہیں بنائے گئے، ابھی تو پیدا ہوئے ہیں۔ خود ان کی والدہ فرماتی ہے، میں نے دیکھا کہ اپنے جسم سے ایک نور نکلا، جس نور سے شام کے محلات، شام کے محل روشن ہو گئے۔ اللہ کے رسول کی والدہ کو دکھلایا گیا نور، جسم اتنا اعلیٰ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پیدا ہوتے ہی باطل طاقتوں کے اثرات ختم ہونے لگے کہ ایران میں جو آگ 1000 سال سے جل رہی تھی، جو کبھی بجھنے کا نام نہیں لیتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی وہ آگ بجھ گئی۔ کسریٰ کے محل کے مینارے گر گئے۔ اللہ نے یہ ثابت کر دیا کہ نبی جو آئے ہیں وہ نبی نور پھیلائیں گے، نورانیت دنیا میں پھیلائیں گے، ہدایت کا نور دنیا میں پھیلائیں گے، اور باطل ٹوٹتا چلا جائے گا۔ حضور کی ولادت سے ثابت ہو رہا ہے۔ ان کا جسم اتنا پاکیزہ تھا، اتنا نورانی تھا، نسب اعلیٰ تھا، خاندان اعلیٰ تھا، ان کی روحانیت بھی بہت اعلیٰ، کتنی اعلیٰ۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول کے اخلاق تو قرآن۔ قرآن میں جتنے اچھے کام کا تذکرہ ہے وہ سارے کے سارے اچھے کام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے۔ جسم اعلیٰ، روحانیت اعلیٰ۔ صحابہ سے جب پوچھا جاتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں کہ حضور کی صفات بیان کرو، تو صحابہ بیان فرماتے تھے کتنے اچھے الفاظ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا تذکرہ کرتے تھے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ فرماتے تھے بہت اچھے انداز میں۔ اجود الناس صدرا الینہم عریقۃ لین الجانب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بہت سخی تھا۔ کوئی حاجت والا آتا تھا تو ہوتا تو دے دیتے تھے، یا اچھی بات کہہ کر اس کو واپس لوٹا دیتے تھے۔ اپنی ان کی زبان میں شیرینی تھی، میٹھاس تھی، جس سے بات کرتے تھے میٹھاس ٹپکتی تھی، جس سے بات کرتے تھے خندہ پیشانی سے بات کرتے تھے، ہنس کر تبسم فرما کر بات کرتے تھے، منہ چڑھا کر نہیں۔ پڑوسی بھی خوش تھا، چاہے وہ غیر مسلم ہو وہ بھی خوش تھا۔ من رآہ بدیہۃ ہابہ ومن رآہ معرفۃ احبہ، جو پہلی مرتبہ دیکھتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اس پر پڑتا تھا، وہ ڈر جاتا تھا، لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر آپ کو پہچان لیتا وہ محبت کیے بغیر رہتا نہیں تھا، حضور سے محبت کرنے لگتا تھا۔ اور اتنی محبت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی ان کی جسم سے ایک قطرہ خون کا بہہ جائے یہ برداشت نہیں تھا، اس کے مقابلے میں اپنی جان گنوانا یہ برداشت کرتے تھے، اتنی محبت تھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کو۔ جسم بھی اونچا، روحانیت بھی بہت اعلیٰ، اتنی بڑی شخصیت جب اللہ نے اس دنیا میں بھیجی ہے، جن کا جسم بھی بہت اعلیٰ ہے، خاندان بھی بہت اعلیٰ ہے، روحانیت بھی بہت اعلیٰ ہے، اس لیے ان کو مقام بھی اللہ رب العزت نے اونچا دیا کہ سارے انبیاء سے افضل قرار دیا، سب انبیاء سے۔ حتیٰ کہ جب بھی نبیوں کو بھیجا ہے، ان نبیوں کو بھیجنے سے پہلے اللہ رب العزت نے عالم عہد میں ان سارے نبیوں کو جمع کر کے ان سے معاہدہ لیا، ان سے عہد لیا، عہد و پیمان لیا
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ قرآن کہتا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ رب العزت نے نبیوں کو جمع کر کے ان سے عہد لیا تھا کہ جو کچھ بھی میں نے تم کو کتاب و حکمت دی ہے، جو کتابیں میں نے تمہارے پاس بھیجی ہے، اس کے علاوہ پھر ان کے بعد دینے کے بعد تمہارے پاس ایک رسول آئیں گے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری ان کتابوں کی تصدیق کریں گے۔ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بنا کر بھیجے جائیں گے وہ آنے والے ہیں، ان پر یہ اگر تمہاری زندگی میں آ جائے تو تم ان پر ایمان لانا، ان کو سچا ماننا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کی جانب سے نبیوں سے یہ عہد لیا گیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں ان کی موجودگی میں آئے تو وہ سارے کے سارے نبی ان کی تصدیق کرے، ان پر ایمان لائے، اور اپنی امتوں کو یہ حکم دے کر جائے کہ ہماری غیر موجودگی میں امت موجود ہے، نبی موجود نہیں ہے، اس حالت میں اگر وہ نبی ظاہر ہوتے ہیں تو ان پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کرے۔ یہ حکم دیا گیا، نبیوں میں افضل نبی ہے اس لیے یہ حکم دیا گیا، اور اسی حکم کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کام کروائے جس سے امت کے سامنے ظاہر ہو جائے کہ سارے نبیوں کے سردار یہ ہیں۔ معراج کا موقع ہے، بیت المقدس میں سب سے پہلے گئے، وہاں سارے نبیوں کی امامت کس نے کروائی؟ بولو بھائی، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے کروائی، نبیوں کے سردار ہیں، اس لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کی، سارے نبیوں کی، سارے نبی موجود ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نبیوں کے سردار کون ہیں؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ ان کے پیدا ہوتے ہی، ان کے نبی بناتے ہی اللہ رب العزت نے شیطانوں کا سلسلہ جو برسوں سے چل رہا تھا کہ آسمان کے قریب جا کر اللہ کا حکم چراتے تھے اور کاہنوں کے پاس لا کر بتاتے تھے، جس سے دنیا میں جھوٹ چلتا تھا، یہ شیطانوں کا سلسلہ بند کر دیا۔ جیسے انسانوں کی شرارتیں ختم ہو گئی، فارس ایران کی آگ بجھ گئی، ایسے شیطانوں کا یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں شیطان آپس میں بات کرنے لگے، جنات آپس میں بات کرنے لگے کہ دیکھتے ہیں ہر جگہ پہرا ہی پہرا ہے آسمان میں، پہلے تو ایسا پہرا نہیں تھا، آخر کیا وجہ ہے کہ آسمان میں پہرے نظر آ رہے ہیں؟ اس لیے وہ ڈھونڈنے نکلے کہ کیا بات ہے، تو دیکھا مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا گئے، کہا یہی بات ہے جس کی وجہ سے آسمان میں آج پہرے لگ گئے، اب ہمارے لیے کوئی چرانے کا راستہ نہیں۔ شفاعت اگر آخرت میں کرے گا کوئی شخص تو وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی شفاعت کے ذریعے سے کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام اور ان کے بعد کے جتنے نبی ہیں وہ سب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، حضور کا جھنڈا ہوگا، سب سے پہلے داخل ہونے والے جنت میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ جسم کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں، روح کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اتنا اونچا مقام ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اور ان کے اس مقام کو ایک تنا بھی سمجھتا ہے، ایک تنا، درخت کا تنا ہے، تھوڑیا جس کو کہتے ہیں، درخت کا تنا ہے، جس تنے کا سہارا لے کر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ تنے کو پیٹھ پیچھے، وہ تنا مسجد نبوی میں گاڑا گیا تھا، اس کا سہارا لے کر حضور ایسے کھڑا رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ممبر بنایا گیا آپ کے لیے، کسی صحابی نے ممبر بنایا، اب اس تنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اس تنے کو چھوڑا ہے، وہ تنا اس طرح رو رہا ہے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی محبت میں روتا ہے، وہ تنا رو رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کیسی ذات ہے،
یہ کتنی اونچی شخصیت ہے کہ جس کی جدائیگی میں گوارا نہیں کر سکتا ہوں، وہ تنا رو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ تنا رو رہا ہے، جس طرح بچہ رو رہا ہے، حضور ممبر سے اترتے ہیں، اس تنے کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کو اپنے گلے لگاتے ہیں اور اس کو اپنی ذات سے چمٹاتے ہیں، تب وہ تنا خاموش رہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں اس تنے کو اپنی باہوں میں نہ لیتا، اس کے اوپر میں اپنا ہاتھ نہ پھراتا، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ تنا قیامت تک روتا۔ اس پر شفقت فرما رہے ہیں، ایک تنے پر اتنی شفقت ہے، تو کیا جو اللہ کی مخلوق میں سب سے اشرف مخلوق ہے، انسانوں کے ساتھ شفقت حضور نے نہیں فرمائی ہوگی؟ اتنی شفقت والے نبی اللہ نے ہم کو دیے ہیں۔ پھر بھی اگر میری زبان سے، میرے دوستو، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی غلط الفاظ، آپ کی توہین کرنے والے الفاظ نکلتے ہیں، تو میں انسان ہوں یا جانور ہوں؟ حضور نے کسی کو نہیں دیکھا، کافر ہو مسلمان ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، ہر ایک کے ساتھ جو حسن سلوک کیا ہے، اگر ہم سیرت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ کمی میری ہے، میں نے سیرت کا مطالعہ نہیں کیا ہے۔ جس ذات سے ہم کو محبت ہے، اس ذات کی سیرت اور ان کی طریقہ زندگی کا میں نے آج تک مطالعہ نہیں کیا ہے۔ ہم لوگ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کیوں نہیں چل رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جس طریقے پر چل رہے ہیں اس طریقوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم فلم دیکھتے ہیں۔ وہاں ہیرو کون سا طریقہ اپنا رہا ہے اپنے لباس میں، اپنی زندگی گزارنے میں، وہ سارے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس لیے وہ طریقہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے۔ لیکن جس طریقے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر اس دنیا سے گئے ہیں، وہ طریقہ ہم نے دیکھا بھی نہیں، ہم نے پڑھا بھی نہیں۔ آخر کسی شخص کو پہچانے بغیر ہم کیسے اس طریقے پر چل سکتے ہیں؟ سب سے پہلا ضروری کام ہمارے لیے یہ ہے، ہم اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لائیں۔ یہ جو شہادت کا دوسرا حصہ ہے، اس کا یہ تقاضا سب سے پہلا ہے۔ آپ کی باتوں کا یقین آنا چاہیے، آپ جو باتیں کہہ کر گئے ہیں وہ باتیں سچی ہے، پکی ہے، اس میں ایک ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جو اعمال آپ اس دنیا میں کر کے گئے ہیں، وہ عمل ہماری زندگی میں آنا ضروری ہے، اور عمل کرنے کا جو طریقہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، وہ طریقے ہی میں ہماری کامیابی ہے، اس کا یقین ضروری ہے، وہ طریقہ زندگی میں ہونا بھی چاہیے۔ اگر یہ تینوں چیزیں ہماری زندگی میں ہیں تو میرے دوستو، کسی کافر کی کیا ہمت ہوگی کہ وہ اپنی زبان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا؟ کیا ہمت ہو سکتی ہے؟ جب مکہ کے کافروں کا سردار ابو سفیان، جو بعد میں اسلام لائے، صحابی رسول بنے، وہ اسلام لانے سے پہلے ہرقل بادشاہ کے سامنے ہیں، ان کو پوچھا جاتا ہے یہ محمد کا کیف نسبہ فیکم، اس محمد کا جس نے دعویٰ کیا ہے اس کا نسب تمہارے درمیان کیسا ہے؟ تو وہ ابو سفیان کافر ہونے کے باوجود میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہتے ہیں هو فینا ذو نسب، بہت اعلیٰ نسب والے ہیں، وہ بہت اونچے خاندان والے ہیں، وہ اتنی گستاخی وہ نہیں کرتا ہے کافر ہونے کے باوجود، اس زمانے میں اتنی بڑی دشمن ہونے کے باوجود، جس ذات کو وہ اپنا دشمن سمجھتا ہے، اس دشمنی کے باوجود بھی وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا ہے، بلکہ ہرقل کے سامنے کہتا ہے هو فینا ذو نسب۔ میرے دوستو، اس نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، اس میں ہماری کمی ہے۔ ہم لوگوں نے جس ذات کو ہیرو بنانا چاہیے اس کو ہیرو نہیں بنایا ہے، اس کو آئیڈیل نہیں بنایا ہے، اس کی وجہ سے دشمنوں کی ہمت ہو گئی۔ تو جب اس طرح کے موقع آئے تو ایسے وقت میں ہمارے ذمے چند کام لازم ہیں، وہ کام کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ایسے دشمنوں کی طاقتیں ٹوٹے، وہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہماری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقہ ہے، ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، حضور کے طریقوں پر اپنے آپ کو ڈالیں، یہ ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم اپنی زبانوں سے ایسے لوگوں کی مذمت کریں، برائی کریں جو حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور تیسرے نمبر پر ہم اپنی زبانوں سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تقدس بیان کریں، آپ کی عظمت بیان کریں، آپ کی ذات کتنی اونچی ذات تھی، اخلاق عالیہ کی حامل تھی، وہ اخلاق ہم امت کے سامنے پیش کریں۔
چوتھے نمبر پر ایک چیز ضروری ہے کہ جس دشمن کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، ایسے لوگوں کی کمر توڑے۔ کمر توڑنے کے بہت سارے اسباب ہیں، جس سبب پر ہر آدمی اختیار رکھتا ہے وہ سبب میں بیان کرتا ہوں۔ ان کی جتنی بھی تجارت کے ذرائع ہیں، ذریعے اور سبب ہیں، ان تجارت کے ذریعوں کو ختم کریں۔ دیکھو سیرت میں ملتا ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول نے جب ہجرت فرمائی، ہجرت فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان کا قافلہ مکہ مکرمہ کے پیسوں کے ساتھ، روپیوں کے ساتھ، ان کے سونے اور چاندی کے سکوں کے ساتھ شام گیا ہے اور وہ اس جگہ سے واپس ہو رہا ہے۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ اس قافلے میں مکہ مکرمہ کا کوئی بھی ایسا آدمی نہیں تھا جس نے تجارت کے لیے کچھ نہ کچھ پیسے نہ دیے ہو، ہر آدمی نے کچھ نہ کچھ تجارت اور بیپار کے لیے پیسے دیے تھے۔ اس قافلے کے پاس مکہ مکرمہ کی کل پونجی تھی، وہ قافلے میں ابو سفیان تھے۔ اللہ کے رسول کو پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو روکنے کے لیے گئے۔ کیوں روکنے کے لیے گئے؟ بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہے۔ ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ جس تجارت کو لے کر یہ گئے تھے، جس تجارت کو کمانے کے لیے شام گئے تھے، اس کے ذریعے جتنا منافع وغیرہ کمایا ہے، یہ منافع، یہ پیسے اسلام دشمن، اسلام طاقت کے خلاف استعمال کرے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ان کی کمر توڑنے کے لیے اس قافلے کو روکنا چاہا تاکہ یہ سارا پیسہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے اور ان کی جو دشمنی اسلام سے ہے اور اسلام کے خلاف اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، اس کی کمر ٹوٹ جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا رخ کیا۔ اس قافلے کو روکنے کے لیے آگے مدینہ منورہ چھوڑ کر گئے۔ اس لیے ہمارے ہاتھ میں بھی جو اختیاری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی مصنوعات، ان کی بنائی ہوئی چیزیں، ان کی مینوفیکچر کی جتنی بھی چیزیں ہیں، بنائی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ہم نہ استعمال کریں، نہ خریدیں، نہ بیچیں، کچھ بھی نہیں۔ ہمارا جتنا بھی نقصان ہو وہ نقصان ہم برداشت کر لیں، بائیکاٹ کریں، ہم اپنی خواہشات پر کنٹرول کریں۔ مجھے 7 اپ کی عادت ہے، میں 7 اپ پر کنٹرول کروں۔ کس کی بنائی ہوئی چیز ہے؟ یہودیوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، میں اس پر کنٹرول کروں، یہ ضروری ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت ہے تو میرے دوستو ہمارے اندر جتنی اختیار کی چیزیں ہیں وہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے پھر حضور سے محبت کا دعویٰ کریں تو یہ کہاں کا دعویٰ صحیح ہے؟ اس لیے یہ 4-5 کام ضرور کریں، ہم تلاش کریں کہ ان فرانس کی مصنوعات کیا کیا ہے، وہاں کی تیار کی ہوئی چیزیں کیا کیا ہے، ان سے بائیکاٹ کریں۔ انشاءاللہ یہ بائیکاٹ کرنا بہت مفید ثابت ہوگا، اور ہوا بھی۔ جب لوگوں نے بائیکاٹ کیا، مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی کمر ٹوٹ رہی ہے۔ حکومت جو کھڑی رہتی ہے وہ تاجروں پر کھڑی رہتی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو تجارت کی ترغیب اور رغبت دی ہے کہ تجارت کرو، بیپار کرو۔ سب سے بہتر طریقہ جو اسلام میں بتلایا گیا ہے وہ مینوفیکچر ہے، بنانی، کسی چیز کو بنانا۔ دوسرے نمبر پر ٹریڈنگ ہے، بنائی ہوئی چیز کو بیچنا۔ تجارت کی بہت ترغیب دی ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے حکومتیں کھڑی رہتی ہیں اور اس کے ذریعے سے حکومتیں ٹوٹتی ہیں۔ یہ مسلمانوں کی بھی طاقت ہے اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کی بھی طاقت ہے۔ نعم المعونۃ ہوا، حضور فرماتے ہیں مال بہترین مددگار ہے، حدیث میں ہے۔ اس لیے میرے دوستو اگر دشمنوں کی طاقت توڑنا ہے تو اس کے لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے اس طرح کا ہم کام انجام دیں کہ جس کی وجہ سے دشمنوں کی طاقت ٹوٹے۔ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حقیقی تقاضا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگوں نے ہزاروں کتابیں لکھ ڈالی، ان کتابوں کو ہم مطالعے میں لائیں، اردو کتابیں بھی ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی گئی ہے۔ ان کتابوں کو پڑھیں گے تو اس کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ذات تھی، کون سی ذات تھی، ان کا تعارف ہوگا، ان کی پہچان ہوگی۔ اس کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیاں ہماری زندگی میں آئے گی جو محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے۔
ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ حضور کی ذات کو نہیں پہچانیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں بہت ساری باتوں میں شکوک و شک پیدا ہو جاتا ہے. بہت سارے مسلمانوں کے واقعات اس طرح ہوتے ہیں، باتوں میں شک پیدا ہو جاتا ہے، تعارف نہیں، پہچان نہیں حضور کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتلایا تھا، حقیقی ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں پھر بھی مجھ پر ایمان لائے. توبہ توبہ، ان کے لیے بہبودی، فلاح، بہبودی ہے، خوشخبری ہے، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں پھر بھی مجھ پر ایمان لائیں گے. 7 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری دی ایسے مسلمانوں کے لیے جو حضور کو بن دیکھے ان پر ایمان لائے. یہ ہم ہی لوگ ہیں میرے دوستوں، لیکن ہم اس کا حقیقی تقاضا ادا کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.